السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت اصلاح اور بنی اسرائیل کے فرقے کے بارے میں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی، اور یہ الہامی کتاب دراصل تورات کا تقلمہ تھی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمی اساس اگرچہ تورات پر ہی قائم تھی، مگر یہود کی اس گمراہیوں، مذہبی بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے جن اصلاحات کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معرفت انجیل کی شکل میں ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں اگرچہ سے بے شمار حد تک پہنچ چکی تھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا۔ تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح تھی، جن کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عمل رہے۔ یہود کی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، باقی قیامت آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ صدوقی تھے۔ دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی، مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول الہ اللہ کے لیے از بس ضروری ہے کہ لذت دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہادت کی زندگی اختیار کی جائے۔ چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور جھونپڑیوں میں رہنا پسند کرتے تھے، مگر یہ جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی یہ حیثیت بھی کھو چکی تھی، اور اب ترک دنیا کے پردہ میں دنیا کی ہر قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی۔ ظاہر رسم و طریق زاہدوں کا ہوتا، مگر خلوت قدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا، جن سے زندان بادہ خوار بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکھیں بند کر لیں، یہ فریسی کہلاتے تھے۔ تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل سے متعلق تھی، لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لوجہ اللہ کرنا چاہتے تھے اور جن اعمال کے نیک نتائج خلوت پر مبنی تھے، ان کی کو تجارتی کاروبار بنا لیا تھا، اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت ہیکل پر بھینٹ اور نظر نہ لے لیں، قدم نہ اٹھائیں، حتیٰ کہ اس مقدس کاروبار کے لیے انہوں نے تورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی، یہ کاہن تھے۔ چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی۔ اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں، مگر وہ جن پر وہ صادر کر دیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں، جس کی چاہیں جنت کا پروانہ لکھ دیں اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں۔ خدا کے یہاں ان کا فیصلہ اٹل اور انمٹ ہے۔ غرض بنی اسرائیل کے بنے ہوئے تھے، اور تورات کی لفظی اور معنوی ہر قسم کی تحریف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کی دنیا طلبی کا مستقل سرمایہ بنا لیا تھا، اور عوام و خاص کی خوشنودی کے لیے ٹھہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ دینی تھا۔ یہ احبار یا فقیہ تھے، یہ تھیں وہ جماعتیں اور یہ تھے ان کے عقائد و اعمال جن کے درمیان میں حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جن کی اصلاح حال کے لیے ان کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے ہر جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ ان کے عیوب و نقائص پر نکتہ چینی کی، ان کو اصلاح حال کے لیے ترغیب دی، اور ان کے عقائد و افکار اور ان کے اعمال و کردار کی نجاستوں کو دور کر کے ان کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد
کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی، مگر ان بدبختوں نے اپنے اعمال سیاہ کی اصلاح سے یکسر انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو مسیح ضلالت کہہ کر ان کی دعوت حق و ارشاد کے دشمن اور ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ لائق توجہ بات یہ ہے، یہ بات کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیان ملل سابقہ کے مسخ و تحریف میں یہ تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسروں اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہب حق کا صنم پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دین حق کو قبول کر لیا، تو اپنے فلسفیانہ اور مشرکانہ افکار و خیالات کے لیے انہی استعارات اور تشبیہات کو پشت پناہ بنایا، اور آہستہ آہستہ ملت حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون مرکب بنا ڈالا۔ اس حقیقت کے پیش نظر قرآن عزیز نے وجود باری، توحید رسالت اور الہامی کتب، ملائکۃ اللہ غرض بنیادی عقائد میں ضمعینی الفاظ پر پیش تشبیہات اور توحید میں خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح، صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے، تاکہ کسی ملحد، زندیق اور مشرک فلسفی کو توحید خالص میں شرک اور اوہام اور تنون کی نقطہ افرینیوں کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بے جا جسارت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصوص صریحہ ہی اس کے الحاد کا پاش کر دیں۔ موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دین مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا، کفارہ کا عقیدہ ہے کہ اس کی بنیاد اس تخلیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات جس میں نیکوکار اور انبیاء و رسل سبھی شامل ہیں، ابتدائے افرینچ سے ہی گناہ گار ہیں۔ آخر رحمت الہی کو جوش آیا اور اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس طرح دنیا کو نجات اور مکتی حاصل ہو سکے، لیکن اس عقیدے کو قوام بنانے کے لیے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی، جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے عہد رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کی اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ ان کی صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا، اور اس کو شرف قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ الوہیت کے باوجود مسیح علیہ السلام کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لیے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لیے تھا۔ چنانچہ جب اس پر یہ حادثہ گزر گیا تو اس نے پھر الوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالم لاہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان میں دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔ پس جب مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحت و عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے کفارہ پر قائم ہو جائے تو اس کا حشر معلوم۔ قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نجات کے لیے عقیدہ کی صحت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کا کہ ماں سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اور جو شخص بھی اس راہ مستقیم کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اوہام وزنون کو اسوا بنائے گا اور نیکی عملی اور صحیح خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا، بلا شبہ گمراہ ہے اور وہ مستقیم سے یکسر محروم ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔